بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 18 مارچ 2023 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت ان احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مکہ المکرمہ ریجن کی کمشنری کنفدا میں 16 غیر ملکی افراد جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے، انہیں مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرنے پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد جو 11 کے قریب تھے، یمن سے ان کا تعلق تھا، 3 کا ایتھوپیا اور 1 صومالیہ کا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی غیر قانونی لیول پر داخل ہونے والے افراد کے قبضے سے نشہ آور گولیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ان افراد کو قوانین کے مطابق سعودی عرب کی پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی غیر ملکی غیر قانونی افراد کو سہولیات جس میں سفر، رہائش یا ایسی کوئی سہولت جس سے ان افراد کو سعودی عرب میں قیام کرنے میں آسانی ہو، وہ فراہم کرے گا، انہیں 15 سال کی قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کیے جائیں گے۔ سفر میں استعمال ہونے والی گاڑی اور رہائش میں استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا، جبکہ سہولیات کار کی تشہیر پبلسٹی اسی کے خرچے پر سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ میں کی جائے گی۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ غیر ملکی افراد جو کہ غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں مقیم ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، انہیں سہولیات فراہم کرنا ایک سنگین جرم ہوتا ہے، جس کے خاتمے کے لیے سعودی شہری اور مقامی غیر ملکیوں کی ذمہ داری ہے کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو ایسے افراد کے بارے میں مطلع کریں۔ غیر ملکی افراد اگر ان تمام چیزوں میں ملوث پائے گئے تو سزا جرمانے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرے کے ویزے پر بھی وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ اس ہفتے بھی جاری رہے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ ریاض، مکہ المکرمہ، مدینہ، جازان، نجران، بہا، عسیر اور تبوک ریجنز میں بارش اور کہیں ژالہ باری کا بہت امکان ہے۔ یاد رہے، اس سے پہلے محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا تھا کہ مکہ المکرمہ ریجن میں بارش سے نشیبی مقامات میں سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہوگی۔ شہری دفاع کی جانب سے بھی خبردار کرنے کے لحاظ سے ایس ایم ایس عوام سے شیئر کیے جاتے ہیں کہ وادیوں اور نشیبی علاقوں میں بارش کے دوران جانے سے گریز کیا جائے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے شہری دفاع نے ہدایت کی ہے کہ نشیبی مقامات اور سیلابی ریلوں کی گزرگاہوں سے دور رہا جائے۔ پچھلے دنوں کافی ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں بہت سارے لوگ سیلاب میں بہہ گئے، اپنی جانیں ضائع کر بیٹھے۔ سعودی عرب کے متعلقہ ادارے عوام کو پہلے ہی خبردار کرتے آ رہے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب میں فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں، پابندی برقرار ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات درست نہیں ہیں، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں مساجد کے بیرونی لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر کی مساجد کو تحریری طور پر ہدایت کی ہے کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور تکبیر کے لیے استعمال کیے جائیں۔ ان کی آواز کا لیول ایک انتہائی لیول تک ہونا چاہیے۔ تمام مساجد ان ہدایت کی پابندی لازمی کریں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سرزنش ہوگی۔ وزارت کے لاؤڈ سپیکر کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے مساجد کے دورے کر رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نمازوں کے مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جو کہ درست نہیں۔ ایسے افراد جو اس بارے میں افواہیں پھیلائیں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ سعودی عرب کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تنظیم اسکائی ٹریکس کی جانب سے دوسرے سال کے لیے مشرق وسطیٰ کا بہترین علاقائی ایئرپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2022 میں 6 درجے ترقی کر کے دنیا کے 44ویں بہترین ایئرپورٹ کا درجہ حاصل کیا، جبکہ مملکت کے دیگر ایئرپورٹس کی درجہ بندی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت سعودی عرب کے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدید ترین سہولیات عوام کو فراہم کر رہی ہے تاکہ سفر کے معیار کو بہتر بنایا جائے۔ مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں سے 52ویں نمبر پر پوزیشن حاصل کی۔ ورلڈ اسکائی ٹریکس ایوارڈ میں 500 سے زیادہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سلیکٹ کرتی ہے، جس کی مختلف سہولیات کی بنیاد پر درجہ بندی کی جاتی ہے۔ مسافروں کی تعداد اب تک 80% کے قریب سعودی عرب کے مختلف ایئرپورٹ سے سفر کے لحاظ سے شیئر کی گئی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ریاض میں واقع ایئرپورٹ نے 82% بہترین لیول کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسافروں کو کم سے کم انتظار کرنا پڑے گا سامان کا ٹریک حاصل کرنے کے لیے، اور پاسپورٹ اور کسٹمز ایریا معذور افراد سے متعلقہ بہترین سہولیات ایئرپورٹ پر فراہم کی جائیں گی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے قوانین کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کا حروب فائل کیا جاتا ہے، اسے 15 دن کے اندر کینسل نہ کرانے کی صورت میں کارکن کی فائل سیز کر دی جاتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی کا اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہونا سنگین کاروباری جرم تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ ان کے کفیلوں نے ان کا حروب زبردستی لگا دیا ہے، جبکہ وہ ان سے تنخواہ یا دیگر اہم چیزوں کے بارے میں اپنے حق کی بات کرتے تھے۔ اس تمام صورتحال کے بعد سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد جن کے حروب ان کے کفیل اور کمپنیاں زیادتی کی بنا پر لگاتے ہیں، انہیں لازمی طور پر متعلقہ ادارے میں جا کر شکایت کرنی چاہیے، اور تمام ثبوت جو انہوں نے ان کے ساتھ لین دین کے لحاظ سے کیے ہوتے ہیں، کام کے لحاظ سے کیے ہوتے ہیں، اسے لگا کر متعلقہ سیکشن میں درخواست دیں تاکہ ان کفیل اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے، اور ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے کفیل اور کمپنیوں کے پاس کام نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی سعودی محکمہ پاسپورٹ اور سعودی وزارت افرادی قوت بھرپور ایکشن لے رہا ہے۔